اچھا، تو آئیے آج فرزانہ شیخ کی کتاب میکنگ سینس آف پاکستان کے تعارف یعنی انٹروڈکشن والے حصے پر بات کرتے ہیں۔ جی کتاب شروع میں ہی کہتی ہے کہ پاکستان ایک اینگما ہے، مطلب ایک معمہ۔ بالکل 1947 میں دنیا کا پہلا خود کو مسلم ریاست کہنے والا ملک بنا، لیکن تھیوکریسی یعنی جو مذہبی حکومت ہوتی ہے اس کو رد کیا۔ جی ہاں سیاسی اسلام کی طرف جھکاؤ بھی نظر آیا، مگر ساتھ ہی مغربی آئین پسندی کی خواہش بھی رہی۔ اور فوجی آمریتیں بھی آئیں۔ ہاں، فوجی حکومتیں بھی آئیں، مگر جمہوریت کی تمنا بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو شناخت کا ایک مسلسل آپ کہہ لیں بحران ہے، اس کی جڑیں اسلام کے ساتھ ریاست کے غیر واضح مبہم تعلق میں ہیں۔ بالکل، اور یہ جو شناخت کی غیر یقینی صورتحال ہے نا، اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ مطلب اس نے ملک میں تقسیم کو بڑھایا، گورننس کو نقصان پہنچایا۔ کیسے؟ گورننس کو کیسے؟ ایسے کہ سیاسی اشرافیہ نے اکثر اسلام کو جمہوری جواز کے متبادل کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا، تو اس سے معاشی اور سماجی ترقی کا رخ بھی مڑا اور خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوئی، جس سے ملک اکثر اپنی بقا کے لیے آپ دیکھیں سرحدوں سے باہر توثیق مطلب ویلیڈیشن تلاش کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جو پاکستان بنا 1947 میں، تو ایک مضبوط قومی ریاست کے لیے جو بنیادی چیزیں چاہیے ان میں سے کئی موجود ہی نہیں تھی۔ جی مثلاً ملک کا جغرافیائی ڈھانچہ دیکھ لیں، مشرقی اور مغربی حصے تھے 1971 تک بالکل الگ۔ 1000 میل کا فاصلہ۔ ہاں، پھر مشترکہ زبان کا فقدان تھا۔ اردو کو قومی زبان بنانے پر کیسی علاقائی مزاحمت ہوئی، بہت زیادہ۔ اور وہ نواب آدیاتی نظام کے خلاف کوئی ایک مشترکہ عوامی جدوجہد والا مضبوط قومی بیانیہ بھی نہیں تھا جو سب کو جوڑتا۔ صحیح۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود بانی پاکستان محمد علی جناح نے مشترکہ مذہب یعنی اسلام کو قوم کی اصل بنیاد قرار دیا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ چونکہ مسلمان ایک الگ مذہبی کمیونٹی ہیں تو وہ ایک الگ سیاسی شناخت کے بھی حامل ہیں۔ جی، جو خود مختار ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہی اسلام اور قوم پرستی کا جو پیچیدہ رشتہ ہے نا، یہی پاکستان میں نظریاتی غیر یقینی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے۔ تو یہ غیر یقینی صرف 1947 کے وقت کی بات ہے یا اس کی جڑیں زیادہ پرانی ہیں؟ نہیں، کتاب بتاتی ہے کہ جڑیں گہری ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں بھی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں اس بات پر اتفاق نہیں تھا کہ اسلام کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، جی، تو مذہبی کمیونٹی کیا ہے، قوم کسے کہتے ہیں، مسلم طاقت کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، ان سب پر مختلف تصورات تھے، اور وہی ورثہ پھر پاکستان کو ملا۔ اور یہ اتفاق رائے کا مسئلہ جسے کنسنسس پرابلم کہتے ہیں وہ آج بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ یہ تو مانا جاتا ہے کہ پاکستان مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے، لیکن یہی متعدد معنی ایک ایسی قومی کمیونٹی بنانے میں رکاوٹ بنے ہیں جو ایک آپ کہیں غیر منقسم مذہبی کمیونٹی کی نمائندہ سمجھی جائے۔ اس میں تضادات بھی تھے۔ ایک طرف تو وہ عالمگیر اسلامی کمیونٹی کا تصور، جی، امت کا پالیسی نہیں اپنائی ہندوستان سے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، پھر مہاجرین اور مقامی آبادیوں کے درمیان اقتدار اور وسائل پر کشمکش شروع ہوئی، جو ہم جانتے ہیں 1971 میں ملک ٹوٹنے کا ایک سبب بھی بنی۔ اور اسلام کی تشریح پر بھی اختلاف تھا۔ جی، تاریخی اختلاف رہا۔ ایک مکتب فکر تھا جیسے شاہ ولی اللہ یا مودودی، جو اسلام کا ایک واحد راستہ بتاتا تھا۔ اس سے دوسروں کو خارج کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ صحیح۔ دوسرا مکتب فکر جیسے ابوالکلام آزاد، وہ اسلام کو تکثیریت یعنی پلورلزم کا حامی سمجھتا تھا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے پہلے نظریے کا غلبہ رہا، جس سے اقلیتوں جیسے احمدی، شیعہ یا غیر مسلم ان کے حقوق متاثر ہوئے اور ان کی پاکستانی شناخت پر سوال اٹھے۔ بالکل، اور یہ غیر یقینی پھر آئینی اور سیاسی ترقی پر بھی اثر انداز ہوئی۔ خود جناح صاحب اسلام اور سیاست کے تعلق پر بہت واضح نہیں تھے۔ ان کے بعد آنے والی قیادت نے بھی اسلام کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا، جس سے جمہوری عمل کمزور ہوا۔ جی ہاں، پہلا آئین بننے میں تقریباً 1 دہائی لگ گئی، 9 سال، کیونکہ اسلام کے کردار پر اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر فوجی اور سویلین حکومتوں کے ادوار آتے گئے اور ہر کوئی اسلام کی اپنی تشریح کو غالب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایوب خان، بھٹو، ضیاء الحق، سب نے الگ الگ ورژن پیش کیے۔ اور یہی جھول ہمیں معاشی اور سماجی پالیسیوں میں بھی نظر آیا۔ اچھا، وہ کیسے؟
اسلام کے نام پر کبھی سوشلزم کو جائز قرار دیا گیا تو کبھی کیپٹلزم کو۔ کرپشن کے مسئلے کو بھی معاشی پالیسیوں یا ناقص گورننس کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے ریاست کی اخلاقی ناکامی قرار دیا گیا۔ اور بحث اس پر ہونے لگی کہ کون سا اسلام پاکستان کی اخلاقی پاکیزگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جی، اور اس نے مذہبی تعلیم یعنی مدارس اور علماء کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھایا۔ فوج کا کردار بھی تو اہم رہا ہے۔ فوج نے اس شناخت کے بحران سے کیسے نمٹا؟ فوج کو بھی ظاہر ہے پاکستان کے مطلب اور اسلام کی تشریحات سے نمٹنا پڑا۔ کتاب کہتی ہے کہ فوج نے 2 طرح کے بیانیے استعمال کیے۔ کون کون سے؟ ایک مسلم فرقہ وارانہ بیانیہ، مطلب کمیونل نیریٹو، جو بھارت کے خلاف شناخت پر مبنی تھا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا اسلامسٹ بیانیہ، جو جہاد پر مبنی ایک طرح کا توسیع پسندانہ ویژن تھا۔ فوج نے کوشش کی کہ ان دونوں کو ملا دے، خاص طور پر افغان جنگ کے بعد جب مذہبی جماعتوں پر انحصار بڑھا۔ لیکن یہ اتحاد کیا مستحکم تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بڑا غیر مستحکم تھا۔ فوج چاہتی تھی کہ اسلام کو بھارت کے خلاف اور علاقائی مفادات جیسے کشمیر یا افغانستان کے لیے استعمال کرے، جبکہ ان کے جو جہادی اتحادی تھے وہ ریاست کی اسلامی شناخت کو مضبوط کرنے پر زیادہ زور دیتے تھے۔ پھر 9/11 کے بعد حالات بدلے اور فوج کو عسکریت پسند اسلام کے خلاف زیادہ سخت موقع اپنانا پڑا۔ اس سے تو پھر وہ بھارت مخالف فرقہ وارانہ بیانیہ کمزور ہوا ہوگا۔ بالکل، اور فوج ایک نیا مستند اسلامی بیانیہ بنانے کی جدوجہد میں پھنس گئی۔ کتاب میں کچھ اکیڈمک نظریات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، جیسے حمزہ علوی کا خیال تھا۔ جی، علوی صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا قیام مذہبی نہیں بلکہ سیلریٹ یعنی تنخواہدار طبقے کے معاشی مفادات کی وجہ سے ہوا۔ اسلام کو تو صرف ایک نظریاتی حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے، لیکن مصنفہ فرزانہ شیخ دلیل دیتی ہیں کہ آپ مذہبی محرکات کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ ان کے خیال میں اسلام کی مختلف تشریحات یعنی کمیونل بمقابلہ اسلامسٹ کے درمیان کشمکش ہے۔ اور یہ بھی کہ فوج کی طاقت صرف سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بڑھی۔ نہیں، بلکہ فوج خود بھی شناخت کے اسی بحران اور اسلام کی تشریحات کے بارے میں غیر یقینی کا شکار رہی ہے۔ اسی لیے اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود فوج کبھی بھی اسلام کا کوئی ایک ورژن قومی شناخت کی بنیاد کے طور پر مسلط کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آخر میں خارجہ پالیسی کا تعلق بھی شناخت سے جوڑا گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کی شناخت کا ایک بڑا حصہ بھارت کی مخالفت یعنی ایک منفی شناخت پر مبنی رہا ہے، اور امریکہ اور چین جیسے ممالک کے ساتھ اتحاد وہ بھی اکثر بھارت کے ساتھ برابری یعنی پیریٹی کے حصول کی کوشش کا حصہ رہا ہے، جس کے اپنے نقصان دہ نتائج نکلے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا استحکام کس چیز پر منحصر ہے؟ شاید صرف اتفاق رائے یعنی کنسنسس پیدا کرنے پر نہیں، بلکہ اس اتفاق رائے کی نوعیت پر کہ وہ اتفاق رائے کیسا ہو۔ جی، کیا یہ اتفاق رائے تکثیریت یعنی پلورلزم جو نسلی، مذہبی، لسانی تنوع کو قبول کرتا ہے پر مبنی ہوگا، یا پھر شہری کی ایک تنگ مخصوص تعریف اور اسلام کے کسی واحد درست راستے پر مبنی ہوگا؟ تو یہ انتخابی پاکستان کی مستقبل کا تعین کرے گا، اور خطے کے استحکام کا بھی۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ابھی باقی ہے۔ پہلا چیپٹر وائی پاکستان، ہسٹری اینڈ آئیڈیالوجی، یہ حصہ ان بنیادی سوالوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا وجود میں آنے کا، اور یہ سوال آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ جی ہاں، لگتا ہے پاکستان بنے اتنے سال ہو گئے لیکن یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ چیپٹر خاص طور پہ 2 آپ کہہ لیں کانسیپٹس کے ارد گرد گھومتا ہے، ایک کمیونٹی یعنی امہ یا گروہ، اور دوسرا نیشن یعنی قوم۔ کتاب کا پوائنٹ یہی ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی پر ہے کہ کیسے ایک مذہبی کمیونٹی ایک سیاسی مقاصد رکھنے والی قوم میں بدلی۔ اچھا، اس چیپٹر میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ محسوس تو کرتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں کچھ غلط ہوا ہے، جی، لیکن اس پر کھل کر بات کرنے سے، مطلب ہسٹری کو کھنگالنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اصل میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ شاید ایک ڈر ہے
کہ تاریخ کی گہرائی میں اگر گئے تو وہ جو نیشنل پلمسٹسٹ ہے نا، پلمسٹسٹ مطلب؟ اچھا، اور یہیں پر وہ کمیونٹی اور نیشن والے تصورات بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ شیخ نے پاکستان کا موازنہ اسرائیل سے بھی کیا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی آپ دیکھیں مذہبی نیشنلزم کی مثالیں سمجھی جاتی ہیں، جہاں ایک مذہبی گروہ کو قوم قرار دیا گیا۔ صحیح، لیکن یہ کمیونٹی سے نیشن بننے کا سفر بھی ظاہر ہے اتنا سیدھا سادہ نہیں تھا۔ چیپٹر تو کہتا ہے کہ انڈین مسلمز کو ایک کمیونٹی سمجھنا بھی اپنے آپ میں بڑا مشکل تھا۔ علاقائی فرق تھے، طبقے تھے، اور اسلام کی الگ الگ تشریحات۔ بالکل، یہ خود کمیونٹی کا تصور ہی جس پر جناح نے بعد میں الگ قوم کا دعویٰ کیا کافی پیچیدہ تھا۔ اس کے مطلب بھی مختلف نکالے گئے۔ جیسے کچھ لوگ تھے، آپ دیوبندی علماء یا مولانا آزاد کی مثال لے لیں، انہوں نے اسے ایک یونیورسل مطلب عالمگیر ایمان پر مبنی کمیونٹی سمجھا، جبکہ دوسرے جیسے سر سید احمد خان انہوں نے اسے زیادہ محدود رکھا، خاص طور پر انڈین مسلمز تک، جس میں کلچر، روایت یہ چیزیں بھی شامل تھیں۔ اچھا، لیکن شیخ کے مطابق ان سب سوچوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ پاور کا عنصر ضرور موجود تھا۔ سر سید کا ذکر آیا ہے، انہوں نے تو کمیونٹی کو ایک خاص ماڈرن شکل دینے کی کوشش کی۔ انڈین اور خاص کر نارتھ انڈیا کے اردو بولنے والے سیلریٹ یعنی ملازمت پیشہ طبقے پر فوکس تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کے لیے پاور کا مطلب تھا سرکاری ملازمتوں تک رسائی، تاکہ اس طبقے کا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے وہ محفوظ رہے۔ اور وہ اس کمیونٹی کو پین اسلامزم سے الگ دیکھتے تھے، مطلب جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو جوڑنے کا نظریہ ہے۔ صحیح۔ پھر اقبال کی بات آتی ہے، ان کا فوکس تو کتاب کے مطابق کچھ مختلف تھا۔ جی، اقبال کا فوکس زیادہ تھا اسلام بطور ثقافتی قوت کو بچانے پر، اسلام ایز اے کلچرل فورس۔ انہوں نے وہ نارتھ ویسٹ مسلم انڈین اسٹیٹ کا آئیڈیا تو دیا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی علاقائی نیشنلزم سے زیادہ اسلام کی حفاظت کا ایک ذریعہ تھا۔ اچھا، وہ یورپی طرز کی جو قوم پرستی ہے نا، اس کے خلاف تھے، اسے وہ مدیت پرست سمجھتے تھے۔ تو ان کا کمیونٹی کا تصور بھی سر سید سے الگ ہوا۔ ہاں، کافی مختلف، زیادہ یونیورسل تھا، لیکن پھر بھی فوکس انڈین کانٹیکسٹ میں اسلام کو بچانے پر ہی تھا۔ اور پھر آتے ہیں جناح۔ کتاب انہیں ایک بہت پریکٹیکل، پریگمیٹک پولیٹیشین کے طور پر دکھاتی ہے، جنہوں نے ایک اقلیت، ایک مائنورٹی کو نیشن کا درجہ دلوا دیا۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ مطلب اتنے ساری مختلف گروپس کو ایک پلیٹ فارم پر لانا؟ جی، یہیں پر جناح کی سیاسی مہارت نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ صرف کمیونٹی کی بات کافی نہیں ہوگی، اصل چیز ہے پولیٹیکل پاور، کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے برابر سیاسی حیثیت یعنی پیرٹی کا دعویٰ کر سکے۔ اچھا، انہوں نے اسلام کی زبان استعمال کی، شاید اس لیے بھی کہ یہ مختلف مسلم گروپس کو، جیسے نارتھ ویسٹ کے علاقائی مفادات والے لوگ تھے یا پھر اقلیتی صوبوں میں جو پاور شیئرنگ چاہتے تھے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکے۔ چیپٹر میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک بنیادی خیال یہ بھی تھا کہ پاور مسلمانوں کا حق ہے، جو ان کی گزری ہوئی تاریخی حکمرانی کی یاد سے جوڑا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ حق حکمرانی کا تصور جو ہے وہ سر سید سے لے کر جناح تک مسلسل نظر آتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ جناح نے کیسے نیشن کے کانسیپٹ کو استعمال کر کے اس تاریخی دعوے کو ماڈرن پولیٹیکل ڈسکورس میں فٹ کیا۔ بالکل، اور اسلام کی وہ جو یونیورسل زبان تھی اس کو استعمال کر کے انہوں نے علاقائی اور طبقاتی تقسیم کو کم از کم سیاسی موبلائزیشن کے لیے کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری بحث کمیونٹی، نیشن، مختلف ویژنز اور سب سے بڑھ کر پاور کی جدوجہد کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کیا نیشن کا نظریہ زیادہ مرکزی تھا یا پھر وہ اقتدار حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کی گہری خواہش؟ چیپٹر 2 پر بات کر رہے ہیں، ہو از اے پاکستانی، کلچر اینڈ آئیڈینٹی۔ جی، اور اس کا جو بنیادی سوال ہے وہ آج تک میرے خیال میں حل طلب ہے۔ بالکل، کہ آزادی کے وقت سے یہ طے نہیں ہو سکا کہ بھئی پاکستانی ہے کون۔ ہاں، اور یہ کوئی سیدھی سی بات نہیں تھی، شروع سے ہی مختلف خیالات تھے، آپس میں ٹکراؤ تھا۔ جیسے وہ مہاجرین جو ہندوستان سے آئے اور جو یہاں کے مقامی لوگ تھے، سنز آف دا سوئل، بالکل، ان کے درمیان ایک کشمکش تھی۔ تو اسی پہلے نقطے کو دیکھتے ہیں
کتاب کہتی ہے کہ آزادی کے فوراً بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ اصل پاکستانی کون، مہاجر یا مقامی؟ جی، اور خاص طور پر اردو بولنے والے مہاجرین اور مقامی آبادی جیسے پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون۔ فرزانہ شیخ اس میں ایک دلچسپ نقطہ یہ نکالتی ہیں کہ مہاجرین نے اپنی ہجرت کو اسلامی تاریخ کی ہجرت سے جوڑا۔ گویا کہ ایک طرح کا مورل ہائی گراؤنڈ لیا کہ اصل قربانی تو ہماری ہے۔ صحیح، جبکہ مقامی لوگوں کا زور اپنی زمین، اپنی جڑوں پر تھا۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ بنیادیں تھیں پاکستانیت کی۔ بالکل مختلف۔ اچھا، لیکن شروع میں ریاست پر، اداروں پر اردو بولنے والے مہاجرین کا اثر زیادہ کیسے ہو گیا؟ اردو قومی زبان بھی بن گئی، بولنے والے تو کم تھے۔ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق جو شروع کی لیڈرشپ تھی، بیوروکریسی تھی، اس میں ان کا رول نمایاں تھا۔ کتاب میں جلد ضم ہو گئے۔ اچھا، لیکن سندھ میں یہ مسئلہ، یہ کشیدگی زیادہ رہی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ مہاجر کی اصطلاح ہی بدل گئی؟ مطلب پہلے شاید ایک اعزاز تھا، پھر ایک فرق بن گیا؟ جی بالکل، اور 80 کے دہی تک آتے آتے تو یہ ایک باقاعدہ الگ نسلی شناخت، مہاجر ایتھنیسٹی کے طور پر سامنے آئی۔ تو یہ مہاجر مقامی والا مسئلہ تو تھا ہی، ایک اور بڑی کشمکش جو کتاب بیان کرتی ہے وہ نسلی شناخت اور اسلامی شناخت کے درمیان تھی۔ جی، اور اس میں سب سے بڑی مثال تو 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان کی ہے۔ بنگال کی؟ ہاں، بنگال کی۔ وہاں کی جو اکثریتی آبادی تھی، ان کی شناخت بنگالی زبان اور نسل پر تھی، جو مغربی پاکستان کے اردو اور اسلام والے نیریٹو سے ٹکراتی تھی۔ بالکل ٹکراتی تھی۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ مغربی پاکستانی حلقوں میں بنگالیوں کو کمتر مسلمان یا کمتر پاکستانی سمجھنے کا ایک تاثر بھی تھا، اچھا، جو پھر علیحدگی کی وجہ بنا۔ بالکل، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اور 1971 کے بعد جو باقی پاکستان بچا، اس میں پھر یہی نسلی شناختیں جیسے سندھی، بلوچ، پشتون زیادہ ابھر کر سامنے آئیں۔ جی، ایک طرح سے ریاست پر پنجابی غلبے کے تاثر کے خلاف رد عمل کے طور پر۔ بھٹو دور میں بھی تو کوشش ہوئی تھی کہ قوم یعنی نسلی پہلو کو پاکستانی شناخت میں شامل کیا جائے۔ ہاں، امہ، ملت، قوم کے تصورات کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے شاید مہاجرین نے اور زیادہ الگ تھلگ محسوس کیا۔ اور پھر ضیاء الحق آ گئے اور انہوں نے تو بالکل ہی رخ موڑ دیا۔ جی، ان کے دور میں اسلامائزیشن نے شناخت کو ایک بین الاقوامی، سپرا ٹیریٹوریل اسلامی اور خاص طور پر سنی اسلامی شناخت سے جوڑنے پر زور دیا۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ دانشوروں نے، جیسے A.H. دانی یا اعتزاز احسن، انہوں نے شناخت کو اسلام کے بجائے وادی سندھ کی تہذیب سے جوڑنے کی بات کی۔ جی، ایک کوشش تھی کہ شاید ایک زیادہ سیکولر قسم کی شناخت بنائی جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں فرقہ واریت پر۔ یہ بھی پاکستانی شناخت کی بحث کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ بہت اہم، خاص طور پر 1950 کی دہائی میں جو احمدیوں کے خلاف تحریک چلی۔ اور پھر 1974 میں ان کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ اس ایک قدم نے ریاست کے لیے مسلمان کون ہے اس کی تعریف کرنے کا ایک بڑا متنازع راستہ کھول دیا۔ تو کیا اس کے بعد شیعہ سنی کشیدگی جو بڑھی، خاص طور پر ضیاء دور میں، وہ اسی کی کڑی تھی؟ کتاب تو یہی اشارے کرتی ہے۔ ضیاء کی اسلامائزیشن زیادہ تر سنی فقہ پر مبنی تھی، تو اس نے فرق کو بڑھایا۔ اور کیا ریاست نے بھی ان فرقہ وارانہ شناختوں کو استعمال کیا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بعض اوقات شاید نسلی قوم پرستی کو کمزور کرنے کے لیے ان شناختوں کو جان بوجھ کر یا انجانے میں استعمال کیا گیا۔ اور یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا شیعہ اقلیت کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو احمدیوں کے ساتھ ہوا؟ جی، یہ خدشات بھی موجود رہے۔ آخر میں غیر مسلم شہریوں کا کیا مقام رہا؟ جناح کی 11 اگست والی تقریر تو بہت واضح تھی، برابر حقوق کی۔ تقریر واضح تھی، لیکن عملی طور پر شروع سے ہی ابہام تھا۔ آئین سازی کے دوران بھی، جیسے قرارداد مقاصد کے وقت، غیر مسلم اراکین نے بہت خدشات ظاہر کیے تھے کہ اسلامی ریاست میں ان کے برابر شہری حقوق متاثر ہوں گے۔ جی بالکل، اور وقت کے ساتھ ان کے خدشات کسی حد تک درست بھی ثابت ہوئے۔ کیسے؟ مطلب آئینی طور پر کیا تبدیلیاں آئیں؟ جیسے صدر اور وزیر اعظم کے عہدے غیر مسلموں کے لیے بند کر دیے گئے 1973 کے آئین میں۔ پھر 1974 کا فیصلہ، ضیاء دور میں وہ قانون شہادت میں تبدیلی۔ یہ کہ غیر مسلم کی گواہی کا وزن کم سمجھا گیا، توہین مذہب قوانین کا نفاذ
اور پھر وہ جداگانہ انتخابات کا نظام۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس، ہاں وہ کب آیا تھا؟ وہ 1985 میں آیا اور پھر 2002 میں ختم ہوا۔ لیکن مجموعی طور پر کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ پاکستانی اور مسلمان تقریباً ایک ہی چیز سمجھے جانے لگے؟ جی، عوامی سطح پر نصاب میں یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا، جس سے غیر مسلم شہریوں میں بیگانگی بڑھی۔ تو مطلب یہ ساری بحثیں، یہ ساری کشمکش دکھاتی ہیں کہ پاکستانی کون ہے؟ یہ سوال آج تک شاید پوری طرح سے حل نہیں ہوا۔ بالکل، اور فرزانہ شیخ کی یہ تحقیق ہمیں اسی بنیادی نقطے پر لا کر چھوڑتی ہے کہ جب ریاست خود اپنی شناخت کے بارے میں واضح نہ ہو کہ وہ ایک جغرافیائی ریاست ہے یا ایک نظریاتی اسلامی کمیونٹی، تو پھر شہریت، سٹیزنشپ اور تمام شہریوں کے برابر حقوق کا تصور کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرے باب کی پر بات کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے The Burden of Islam, The Sacralization of Politics۔ یہ نام ہی کافی کچھ بتاتا ہے، اسلام کا بوجھ۔ یہ باب دیکھتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد قومی زندگی میں اسلام کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور یہ بحث اتنی الجھی ہوئی کیوں رہی شروع سے۔ یہ بالکل فرزانہ شیخ کا جو مین آرگیومنٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ آزادی کے فوراً بعد جو مسلم قوم کا تصور بنایا گیا نا، وہ خود ہی ایک طرح کا بوجھ بن گیا۔ جو شروع کے لیڈران تھے ان میں سے زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں سیکولر رجحانات رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام صرف مذہب نہیں، یہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی نظام ہے، اور یہ جدید قوم پرستی یعنی ماڈرن نیشنلزم کے ساتھ بالکل چل سکتا ہے۔ اس میں پھر اقبال اور جناح جیسے مفکرین کا بڑا رول تھا، جنہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ماڈرنزم کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اب کہیں تضاد یا ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جناح نے خود تقسیم کے وقت مذہب کی بنیاد پر جو تشدد ہوا وہ دیکھا۔ پھر اگست 1947 میں انہوں نے اسمبلی میں وہ مشہور تقریر کی کہ وقت کے ساتھ ہندو ہوں یا مسلمان، وہ سیاسی طور پر ریاست کے شہری بن جائیں گے، مذہبی طور پر نہیں۔ جی، اور اس تقریر پر تو آج تک بحث چل رہی ہے۔ اچھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح طور پر سیکولرزم کی طرف جھکاؤ تھا، دوسرے سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو دو قومی نظریے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس پر پاکستان بنا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ جناح یہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام کو ایک سیاسی قوت کے طور پر استعمال کو تو کر لیا، لیکن اب اس کی شدت کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ان کی یہ جو ایمبیگوٹی تھی، یہ جو غیر یقینی کیفیت تھی، وہ بعد کے لیڈروں کے لیے بھی ایک طرح سے راستہ بن گئی کہ وہ بھی ضرورت کے مطابق اسلام کی تشریح کرتے رہے۔ صحیح۔ اور یہ جو کشمکش ہے، یہ جو بوجھ ہے، یہ ہمیں آئین سازی میں بہت واضح نظر آتا ہے، خاص طور پر 1949 کی قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن۔ جی ہاں، بالکل۔ قرارداد مقاصد نے ایک بہت ہی آپ کہیں نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو اللہ کی حاکمیت، ڈیوائن ساورینٹی کا ذکر تھا، دوسری طرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اختیار استعمال کرنے کی بات تھی۔ یعنی ایک طرف سیکولر اشرافیہ تھیں جو اسلام کو آئینی جگہ دینا چاہتی تھیں مگر اس کا اثر محدود رکھنا چاہتی تھی، ٹھیک، اور دوسری طرف علماء تھے، مذہبی جماعتیں تھیں جیسے جماعت اسلامی جو ایک اسلامی آئین پر زور دے رہی تھی۔ تو لیاقت علی خان نے تو یقین دہانی کرائی تھی۔ جی، انہوں نے کہا کہ تھیوکریسی نہیں ہوگی، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لیکن جو غیر مسلم اراکین تھے اسمبلی میں، انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ اس سے سیکولر ریاست کا تصور کمزور ہو جائے گا، برابری کی شہریت متاثر ہوگی۔ یہ کشمکش تو چلتی رہی۔ پھر منظر پہ آتے ہیں جنرل ایوب خان۔ ان کا دور ایک مختلف کوشش تھی، ایک ماڈرنسٹ اپروچ اپنانے کی۔ بالکل۔ ایوب نے کوشش کی کہ اسلام کو سیاسی اتحاد اور خاص طور پر سماجی اور معاشی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ایک طرح سے علماء سے اسلام کی تشریح کا حق لینے کی کوشش کی، جیسے 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس تھا، وہ ایک بڑا قدم تھا مسلم پرسنل لاء میں اصلاحات کا، مگر انہیں بھی سخت مذہبی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ یہاں تک کہ 1962 کے آئین سے جب ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف جمہوریہ پاکستان کیا گیا تو اتنے احتجاج ہوئے کہ 1963 میں اسلامی کا لفظ واپس شامل کرنا پڑا۔ یعنی دباؤ بہت تھا۔ جی، اور ایوب نے بھی کچھ جناح کی طرح شہروں کے علماء کے بجائے جو دیہات کے پیر اور صوفیہ تھے ان سے اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ یہ پیٹرن بار بار نظر آتا ہے۔ پھر 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ اس کا کیا اثر ہوا اس بحث پر؟ اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ جو شکست ہوئی اس کا ذمہ دار بڑی حد تک قیادت کی آپ کہیں اخلاقی گراوٹ اور سیکولر طریقوں کو ٹھہرایا گیا۔ دو قومی نظریہ کمزور پڑا اور پاکستان کا فوکس مشرق وسطیٰ کی طرف زیادہ ہو گیا۔
اور اس نئے پاکستان کی نمائندگی کی ذوالفقار علی بھٹو نے. انہوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا، 1973 کا آئین دیا جس میں پہلی بار اسلام کو باقاعدہ ریاستی مذہب قرار دیا گیا. لیکن کیا انہیں بھی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بالکل کرنا پڑا. اسلامی اپوزیشن کا دباؤ ان پر بھی رہا، اور اسی دباؤ کے تحت انہوں نے 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، شراب پر پابندی لگائی. اچھا، تو بھٹو کے اسلامی سوشلزم کے بعد پھر ایک بالکل ہی مختلف دور شروع ہوا، جنرل ضیاء الحق کا. ان کی اسلامائزیشن کا ایجنڈا تو بہت واضح تھا. جی، ضیاء نے تو بہت کھل کر کہا کہ وہ اسلامائزیشن کی لہر پر آئے ہیں اور یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے. ان کا فوکس دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اسلامی ریاست کے نظریاتی تصور سے زیادہ علماء کے سماجی اصلاح کے ایجنڈے پر تھا. یعنی معاشرتی سطح پر تبدیلی. جی، انہوں نے قرارداد مقاصد کو آئین کا مؤثر حصہ بنا دیا. پہلے وہ صرف دیباچہ تھا. حدود آرڈیننس نافذ کیے، شریعت کورٹس قائم کیں، زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا. اس پر تو احتجاج بھی ہوا تھا. جی، شیعہ کمیونٹی نے زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی پر بڑا احتجاج کیا تھا اور تعلیمی نظام کی اسلامائزیشن کی گئی. اسی دوران نظریہ پاکستان کو بہت فروغ دیا گیا، جس کا مطلب ایک مکمل اسلامی ریاست کا قیام بتایا گیا. لیکن اس اسلامائزیشن کی مزاحمت بھی تو ہوئی ہوگی. یقیناً ہوئی. خاص طور پر خواتین کی تنظیموں جیسے ویمنز ایکشن فورم WAF، انہوں نے حدود آرڈیننس اور قانون شہادت کے خلاف بہت سخت احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ قوانین خواتین کی قانونی حیثیت کم کرتے ہیں. جی. شیعہ کمیونٹی نے بھی مزاحمت کی، کچھ نسلی قوم پرست گروہوں نے بھی کی، اور اسی دوران ایک اور رجحان ابھرا جسے فرزانہ شیخ شریعتائزیشن کہتی ہیں. شریعتائزیشن؟ وہ اسلامائزیشن سے مختلف کیسے ہے؟ یہ تھوڑا مختلف ہے. اسلامائزیشن زیادہ تر ریاست کی طرف سے تھی، قوانین کے ذریعے. شریعتائزیشن کا زور ریاست کے بجائے براہ راست معاشرے کو اسلامی بنانے پر تھا، نیچے سے اوپر. اور اس کے پیچھے اکثر غیر ریاستی مذہبی گروہ تھے، خاص طور پر دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اور وہ گروہ جو افغان جنگ کے دوران ابھرے تھے. اچھا. اور یہ رجحان ایک طرح سے ریاست کی اپنی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتا ہے. تو مطلب یہ جو مسلسل کشمکش ہے، ریاست کی شناخت کیا ہو، اسلام کا کردار کیا ہو، جدیدیت بمقابلہ روایت، پھر ریاست کی اپنی اسلامائزیشن، اور اب یہ معاشرے کی شریعتائزیشن، کیا یہ سب مل کر ریاست کے لیے ایک ایسا بوجھ بن گیا ہے؟ چوتھے باب دی ڈیلیماز آف ڈیولپمنٹ پر بات کر رہے ہیں. جی. یہ باب بنیادی طور پر یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی قومی شناخت میں اسلام کا کردار اور ملک کی معاشی اور سماجی ترقی، ان میں کیا کشمکش رہی ہے. بالکل. اور خاص طور پر 70 اور 80 کی دہائیوں میں جب اسلام پر زور بڑھا تو یہ سوال اور بھی پیچیدہ ہو گیا کہ پاکستان بس مسلمانوں کی ریاست ہے یا ایک ایسی مسلم ریاست جہاں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں. جی ہاں، بالکل. اور یہ کنفیوژن پالیسی پر بہت اثر انداز ہوئی. اچھا، تو جب ایوب خان نے 1960 کی دہائی میں وہ معاشی ترقی پر زور دیا تو کیا اس سے یہ شناخت والا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ نہیں، بلکہ الٹا ہوا. ایوب کی پالیسیوں نے، جن کا مقصد تو ملک کو ماڈرنائز کرنا تھا، ایک طرح سے سیکولر قومی شناخت بنانے کی کوششوں کو کمزور کر دیا. پھر 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بھٹو صاحب کے سیکولر نعروں کے خلاف مذہبی جماعتیں ابھریں تو یہ بحث اور تیز ہو گئی. ہاں، شروع میں فوکس آئین پر تھا. یہ تبدیلی 70 اور 80 کی دہائیوں میں آئی. کیوں آئی یہ تبدیلی؟ ایک تو بھٹو صاحب کا اسلامی سوشلزم کا نعرہ تھا جس نے معیشت کو اسلام سے جوڑا. صحیح. اور دوسرا، وہ عوامی سطح پر کرپشن کے خلاف غصہ بڑھ رہا تھا. تو ایک اخلاقی بحث شروع ہوئی کہ ریاست کو اسلامی اصولوں پر چلنا چاہیے، کرپشن سے پاک ہونا چاہیے. اور مذہبی تعلیم بھی؟ جی، اور خاص قسم کی مذہبی تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. تو کرپشن کا مسئلہ صرف انتظامی نہیں رہا، اسے اسلامی اخلاقیات سے جوڑا جانے لگا؟ ہاں، بالکل. کرپشن کو صرف بری گورننس نہیں بلکہ ریاست کی اسلامی ذمہ داریوں سے انحراف سمجھا جانے لگا. لیکن یہاں پھر وہی سوال. جی، مسئلہ یہ تھا کہ کون سا اسلام معیار بنے گا. اس پر شدید اختلاف تھا. اچھا، کن گروہوں میں تھا یہ اختلاف؟ دیکھیں، ایک طرف تو وہ تھے جو اعلیٰ کتابی اسلام کی بات کرتے تھے، یعنی مذہبی اسٹیبلشمنٹ، پڑھے لکھے، جدیدیت پسند، جو قانون اور اصولوں کی بات کرتے تھے. ٹھیک.
اور دوسری طرف تھے علاقائی نچلے اسلام کے نمائندے، جیسے موروثی زمیندار، صوفی پیر۔ جن کے سرپرستی نظام یعنی رواج کو جی، ان اعلیٰ اسلام والوں نے کرپشن کی جڑ سمجھا۔ بالکل، ان کے خیال میں یہ تعلقات اور وفاداریوں پر مبنی نظام قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتا ہے، تو یہ نظریاتی ٹکراؤ بھی چلتا رہا۔ ویسے پاکستان بننے کے مطالبے میں کیا صرف مسلم شناخت کا تحفظ ہی تھا، یا شروع سے ہی معاشی انصاف کا پہلو بھی موجود تھا؟ بنیادی تشویش تو یقیناً ثقافتی اور مذہبی شناختی تھی، لیکن اس میں مسلم ملازمت پیشہ طبقہ یعنی سیلریٹ کے ساتھ ساتھ بنگالی کسان جیسے گرولی بھی شامل تھے۔ تو ان کی وجہ سے معاشی سوالات بھی آئے؟ جی، ان کی شمولیت سے برابری اور معاشی انصاف کے سوالات اٹھے، اور ان مطالبات کو اکثر اسلامی سماجی انصاف کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ اچھا، اقبال جیسے مفکرین بھی یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت تبھی مضبوط ہوگی جب معاشی نظام اسلام کے مساواتی اصولوں پر ہو۔ لیکن کیا اس پر اتفاق تھا کہ یہ اسلامی معاشی نظام ہوگا کیسا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ اقبال اور کچھ دوسرے لوگ سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کے کچھ پہلوؤں کو اسلام کے خلاف سمجھتے تھے، ٹھیک، مگر وہ سوشلزم سے بھی پوری طرح متفق نہیں تھے۔ خود جنابی وہ معاشی پالیسی کی سمت اور اسلام سے اس کے تعلق پر کافی غیر یقینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ مطلب وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے حامی تھے؟ جی، وہ نجی ملکیت کے حامی تھے، لیکن کبھی کبھی وہ کیپٹلزم اور اسلام کی مطابقت پر سوال بھی اٹھاتے تھے۔ اور یہ غیر یقینی کیفیت تو پھر بعد میں بھی نظر آتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا بھٹو کا اسلامی سوشلزم، جی، اور پھر ضیاء الحق کا اسلامی معاشی نظام، جو بالکل مختلف لگتا ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف تشریحات، اور یہی نظریاتی کشمکش ایک وجہ ہے جسے فرزانہ شیخ پاکستان کی ترقی کا دوہرا تضاد یعنی ڈیول پیراڈاکس کہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو ملک نے کچھ ادوار میں غیر معمولی اکنامک گروتھ دکھائی، ہاں، وہ اعداد و شمار تو آتے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کے لیے بنیادی سہولیات، تعلیم، صحت، غربت میں کمی اس رفتار سے بہتر نہیں ہوئیں۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ نظریاتی الجھنیں عملی ترقی کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، کرپشن کی بات پر واپس آئیں تو اکثر لوگ وہ پہلی نسل کے رہنماؤں جناح، لیاقت علی، ان کی ایمانداری کی مثال دیتے ہیں، جی، یہ عام تاثر ہے۔ اور بعد والوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ہاں، کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ یہ تاثر تو ہے، لیکن حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایوب دور میں تو ایک سوچ یہ بھی تھی کہ تھوڑی بہت کرپشن ترقی کے لیے وہ ضروری ہے۔ ہاں، لیکن پھر ان کی پالیسیوں سے جو عدم مساوات پیدا ہوئی اس پر شدید تنقید ہوئی، اور اسے اسلام کی خلاف ورزی بھی کہا گیا۔ اور یہ تنقید بھی پھر وہ مختلف اسلامی نظریات کی بنیاد پر ہوئی ہوگا؟ کہ جدیدیت پسند جیسے ایوب اور بنیاد پرست جیسے جماعت اسلامی دونوں ہی مقامی کلچر اور رواج کو کرپشن کی وجہ سمجھتے تھے، قانون کی حکمرانی کی کمزوری کو نہیں۔ اچھا، بعد میں پھر سیاستدانوں پر الزامات لگے، خاص طور پر بھٹو اور نواز شریف ادوار میں، لیکن پھر سول ملٹری اتحاد اور خاص طور پر فوج کے بڑھتے ہوئے معاشی مفادات، زمینیں، کاروبار، ان پر بھی سوال اٹھے۔ تو وہ بھی زد میں آ گئے؟ جی، وہ بھی کرپشن کے الزامات کی زد میں آئے۔ اس سارے منظرنامے میں مذہبی تعلیم اور مدارس، ہاں، ان کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، مدارس کو کچھ ہلکے کرپشن کے خلاف ایک قلعہ سمجھتے ہیں، ایک مثالی اسلامی معاشرے کا نمونہ۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان میں ریاست نے ہمیشہ مذہبی تعلیم کو قومی شناخت کے لیے اہم سمجھا ہے، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، ضیاء کا ہو یا مشرف کا۔ لیکن کیا اس سے کوئی اتفاق رائے، کوئی متفقہ بیانیہ بن سکا؟ نہیں، بلکہ اس نے علماء اور اسلام پسند گروہوں کو ریاست کے اسلامی کردار کو پرکھنے کا، اس پر سوال اٹھانے کا اور زیادہ موقع فراہم کیا ہے۔ کیسے؟ جب ریاست بنیادی چیزیں جیسے تعلیم دینے میں ناکام نظر آتی ہے تو یہ گروہ ایک طاقتور اخلاقی دلیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ ریاست اسلام سے اپنی وابستگی پوری نہیں کر رہی۔ صحیح۔ اور آج کل جو نجی شعبے میں دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملا کر مخلوط تعلیم دینے کا رجحان ہے، وہ بھی شاید اسی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر مسلسل اسی سوال کے گرد گھومتا رہا ہے کہ ریاست، معیشت اور معاشرے میں اسلام کا کردار آخر ہو کیا ہے؟ جی،
اور اس پر اتفاق نہ ہونے کی قیمت ملک کسی نہ کسی شکل میں ادا کرتا رہا ہے۔ در حقیقت یہ جو بنیادی نظریاتی عدم اتفاق ہے، یہ نہ صرف پالیسیوں میں تسلسل نہیں آنے دیتا، بلکہ کرپشن اور گورننس جیسے مسائل کو بھی ایک نہ ختم ہونے والی اخلاقی اور نظریاتی بحث میں الجھائے رکھتا ہے۔ 5ویں چیپٹر پہ بات کر رہے ہیں بٹوین کریسنٹ اینڈ سورڈ، پروفیشنلائزنگ جہاد۔ یہ چیپٹر نا پاکستان کی قومی زندگی میں فوج کے کردار کو ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ فوج کی مداخلت کی وجہ وہ شروع کے حالات تھے، انڈیا کا ڈر تھا، کمزور ادارے تھے۔ ہاں، وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ چیپٹر ایک زیادہ آپ کہہ لیں بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی خود پاکستان کی اپنی شناخت کا سوال کہ اس ملک کا اصل مطلب کیا ہے اور اس میں اسلام کا کیا رول ہے، اور یہ کہ فوج نے صرف ملک کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اس شناخت کو بنانے میں، اس کی تعریف کرنے میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام خیال تو یہی ہے کہ فوج ایک سیکولر ادارہ ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ فوج نے ہمیشہ پاکستان کی جو مسلم اور اسلامی شناختیں ہیں نا، ان کے درمیان جو ایک ابہام سا ہے، اس سے نمٹنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر جب سیاست میں آئی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ فوج کے اندر بھی اسلام پر کوئی ایک یونیفارم سوچ نہیں رہی ہے۔ کیا اسلام کا کردار صرف انڈیا کے مخالف ایک مسلم کمیونٹی کی شناخت تک محدود ہے، جیسا شاید ایوب خان کے دور میں زیادہ نظر آتا ہے، یا پھر یہ ایک باقاعدہ اسلامی نظریاتی ویژن ہے جس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، جیسے جنرل ضیاء کے زمانے میں تھا؟ حتیٰ کہ مشرف کے دور میں بھی اس کی ایک الگ شکل تھی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کشمکش، یہ سٹرگل 70 اور 80 کی دہائی میں زیادہ واضح ہو گئی ہے نا، خاص طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر افغان جنگ کے بعد۔ ایسا لگتا ہے کہ فوج نے تب کوشش کی کہ وہ جو انڈیا مخالف مسلم شناخت تھی، اس کو ایک زیادہ فعال قسم کی جہاد پر مبنی اسلامی شناخت کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ہاں بالکل، اور اس اسٹریٹجی کے جو نتائج تھے وہ کافی کہہ لیں پیچیدہ نکلے۔ فوج نے تو اسلام کو استعمال کیا اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اور انڈیا کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو اسلامی گروپس تھے ان کا اپنا ایجنڈا تھا۔ وہ صرف انڈیا کی مخالفت نہیں چاہتے تھے، وہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام پر زیادہ زور دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے فوج اور اس کے وہ جو جہادی اتحادی تھے ان کا رشتہ کبھی بھی مستحکم نہیں رہا۔ اچھا، تو فوج کی اس اسلامائزیشن کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف ضیاء الحق کا اثر تھا؟ نہیں، صرف ضیاء کا اثر نہیں تھا۔ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ 60 کی دہائی سے ہی فوج میں بھرتی کا جو پیٹرن تھا وہ بدل رہا تھا۔ نئے افسران چھوٹے شہروں سے، دیہی علاقوں سے، لوور مڈل کلاس سے آ رہے تھے، اور ان کا جھکاؤ پہلے والوں کی نسبت زیادہ مذہبی قدامت پسندی کی طرف تھا۔ اچھا، پھر 71 کی شکست ہوئی، اس سے فوج کی ساکھ کو دھچکا لگا، تو شاید اس وجہ سے بھی مذہب کی طرف رجحان بڑھاؤ، ایک طرح سے مورال بلند کرنے کے لیے۔ اور اسی دوران تبلیغی جماعت جیسی تنظیموں کا اثر و رسوخ بھی بڑھا۔ بظاہر تو وہ غیر سیاسی تھیں، ہاں، غیر سیاسی کہا جاتا ہے۔ جی، لیکن فوج کے اندر ان کی موجودگی عام ہو گئی۔ جنرل ضیاء نے خود ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے فوج میں ایک ٹرانس نیشنل اسلام کا تصور بھی پھیلا، یعنی ایک ایسی اسلامی امت کا خیال جو قومی جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ ضیاء دور میں تو پھر یہ تعلق اور بھی گہرا ہو گیا۔ فوج نے اسلامی گروہوں کو صرف اندرونی لیجٹمیسی کے لیے ہی نہیں استعمال کیا، بلکہ علاقائی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی، افغانستان، کشمیر وغیرہ میں۔ بالکل، یہیں سے وہ پراکسی وار کا آغاز ہوا۔ جہاد کو ایک طرح سے پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ پرائیویٹائزڈ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ریاست نے خود براہ راست لڑنے کے بجائے غیر ریاستی تنظیموں کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا، ان کو ٹریننگ دی، پیسہ دیا، اسلحہ دیا کہ وہ ریاست کے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے لڑیں، خاص طور پر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف اور کشمیر میں انڈیا کے خلاف۔ ریاست خود پس پردہ رہی تاکہ براہ راست ذمہ داری سے بچ سکے۔ لشکر طیبہ جیسے گروہ اسی دور میں سامنے آئے۔ لیکن اس پرائیویٹائزیشن کا کنٹرول کیا ہمیشہ فوج کے پاس رہا؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہوا۔ کنٹرول ہمیشہ مکمل نہیں رہا اور اس کے نتیجے پھر بلو بیک کی شکل میں سامنے آئے۔ بلو بیک؟
یعنی منفی اثرات خود ملک کے اندر ظاہر ہوئے۔ فرقہ وارانہ تشدد میں شدید اضافہ ہوا، خاص کر شیعہ سنی کشیدگی بڑھی۔ اس میں افغان جنگ اور پھر طالبان کی حمایت کا بھی کردار تھا۔ کلاشنکوف کلچر عام ہو گیا اور عسکریت پسندی صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ پنجاب اور دوسرے شہری علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ اور پھر 9/11 آ گیا، اس نے تو صورتحال بالکل ہی بدل دی ہوگی۔ بالکل، عالمی دباؤ بہت بڑھ گیا۔ جنرل مشرف کو انہی عسکریت پسند گروہوں پر پابندی لگانی پڑی جنہیں پہلے کسی نہ کسی سطح پر سپورٹ کیا جاتا رہا تھا۔ لیکن پھر وہی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، جب انڈیا مخالف بیانیہ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے کمزور پڑا تو مشرف کو بھی اندرونی حمایت کے لیے کہیں نہ کہیں انہی اسلام پسند حلقوں کی طرف دیکھنا پڑا۔ اس سے فوج اور ان گروہوں کے درمیان تعلقات میں ایک نیا تضاد، ایک نئی پیچیدگی پیدا ہوئی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ فوج نے شروع میں تو انڈیا کے خلاف مسلم کمیونل شناخت کو استعمال کر کے اپنی پوزیشن بنائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو اسلام پسند تھے ان کے اپنے ایجنڈے سامنے آ گئے جو ریاست کے اندرونی اسلامی کردار پر زیادہ زور دیتے تھے۔ لیے اپنی لیجیٹیمیسی برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اسلام پسندوں پر شاید پہلے سے زیادہ انحصار کرنا پڑا، لیکن اب وہ اس بیانیے کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ پاکستان کی شناخت کا یہ جو بنیادی تضاد ہے اور اس سے جڑی کشمکش، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔